نعت آپ نے سنی؟ ان کی نعتوں کا مجموعہ مدینے کو چلو کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب سنتے ہیں ایک سنسنی خیز کہانی، اندھیری رات۔ اف، کیسی غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ میرا تو لگتا ہے خون رگوں ہی میں جم جائے گا۔ اتنا موٹا کمبل اوڑھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ یہ سردی تو میری ہڈیوں ہی میں اتر کر دم لے گی۔ بابا زاہد، یہ آتش دان میں ذرا لکڑیاں تو ڈال دیں، کافی سردی ہو رہی ہے۔ ابھی ڈال دیتا ہوں بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب، باہر برف باری شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، میں نے بھی سردی سے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا۔ خیر، آپ چھوڑیں اس معاملے کو، اور ایک بات تو بتائیں، آپ کو یہاں آئے ہوئے 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور پچھلے 2 ماہ سے یہاں سردیاں بھی ہیں اور برف باری بھی خوب ہو رہی ہے، مگر آپ آج بھی برف باری ہو جانے پر ایسے خوش ہو جاتے ہیں جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ بس ڈاکٹر صاحب، ہم تو ٹھہرے صحرا کے رہنے والے، جس طرف دیکھو ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے، کھلے آسمان کے نیچے نہ سایہ تھا اور نہ کوئی اور ذریعہ کہ جس کی وجہ سے گرمی سے بچا جا سکے۔ اور دوپہر کے وقت جب سورج ٹھیک آسمان کے درمیان ہوتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا گویا آگ برس رہی ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ ایسے ٹھنڈے اور برفیلے موسم سے ہمارا دل کہاں بھرے گا۔ ہاں، بات تو آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ چلو ہم تو ٹھہرے پردیسی، یہاں کے موسم کے عادی ہونے میں ابھی وقت لگے گا، لیکن آپ تو یہیں پیدا ہوئے ہیں اور ملازمت بھی پاس کے قصبے میں ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ موسم آپ کے لیے اجنبی تو نہیں، مگر میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ ایسے برفیلے موسم میں آپ کچھ سوچتے رہتے ہیں اور آپ کے کمرے کی بتی بھی جلتی رہتی ہے۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ واقعہ ہی کچھ ایسا ہے کہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی میرے ذہن میں بالکل تازہ ہے، اور جب بھی اس طرح کا موسم آتا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات گھومنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں وہ کہانی سننا چاہوں گا۔ اچھا، چلیں ٹھیک ہے۔ آج اس واقعے کی یاد میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قصبے کے ہاسپٹل میں بطور نیورو سرجن مجھے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک ایسی ہی رات تھی، تاریک اور برفیلی، جب مجھے فون کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر اویس، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اتنی رات گئے بے آرام کیا، مگر کیا کروں، ایک ایمرجنسی ہے۔ یہاں نزدیک ہی دھند کے باعث ایک بس کا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اوہو، زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں ڈاکٹر اویس، نہ تو زیادہ نقصان ہوا ہے، نہ مسافروں کو گہری چوٹیں آئی ہیں، مگر بس کے ڈرائیور کا خاصا خون بہہ گیا ہے، اور اس کے آپریشن کے لیے میں نے سرجن زاہد کو بھی فون کر دیا ہے، اور بس کے ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ایک بچے کے سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، اور شیشے کے کچھ ٹکڑے بھی اس کے سر میں پیوست ہو گئے۔ میں نے ڈریسنگ تو کر دی ہے، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس کے دماغ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بس تم فکر نہ کرو، میں تھوڑی ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ دیکھو ڈاکٹر اویس، اس شہر میں تم ایک ہی نیورو سرجن ہو، لہذا فوراً ہاسپٹل پہنچو، دیر مت کرنا، لڑکی کی حالت بہت نازک ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں پہنچتا ہوں۔ ڈاکٹر اویس نے فوراً مفلر کو کانوں پر لپیٹا
اور چابیاں اٹھا کر جو ہی باہر کی جانب لپکے تو سامنے ہی اپنے والد کو کھڑے پایا۔ ان کے والد نے فوراً سوال کیا، بیٹا اس وقت اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ اور ابھی کس کا فون آیا تھا؟ وہ ابو ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی کیس ہینڈل کرنے جانا ہے۔ بیٹا ٹھیک ہے، تم ایک سرجن ہو، لوگوں کا علاج کرتے ہو، ہم نے اسی لیے تمہیں ڈاکٹر بنایا تھا، مگر تم جانتے ہو کہ صبح سے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اور شام کو برف بھی پڑی تھی، ہے بھی پہاڑی علاقہ، سڑکوں پر پھسلن ہوگی اور دھند بھی چھائی ہوئی ہے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ ایسا کرو تم صبح چلے جانا۔ ابو بات دراصل یہ ہے کہ ایک بس کو شدید حادثہ پیش آیا ہے اور ایک بچے کے سر پر گہرے زخم لگے ہیں اور سر میں شیشے کے ٹکڑے بھی لگے ہیں، اس کا جلد از جلد آپریشن ہونا ضروری ہے۔ اچھا تو پھر تم فوراً روانہ ہو جاؤ، مگر گاڑی احتیاط سے چلانا۔ فی امان اللہ۔ ڈاکٹر اویس گھر سے باہر نکلے تو سوچنے لگے، اوہو، ڈرائیور کو جگانا اس وقت مناسب نہ ہوگا، بیچارہ ساری دن کا تھکا ماندہ سویا ہوگا۔ ایسا کرتا ہوں کہ اکیلے ہی چلا جاتا ہوں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ نامعلوم وہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہوگا اور کتنا زخمی ہوگا۔ اف، ایک تو برف بھی اتنی زیادہ پڑ رہی ہے کہ میں گاڑی کو تیز چلا بھی نہیں سکتا، نہ جانے میں اس بچی کی زندگی بچانے کا سبب بن بھی سکوں گا یا نہیں۔ ارے یہ سڑک پر اتنا بڑا پتھر کہاں سے آیا؟ شاید کسی چٹان سے ٹوٹ کر گرا ہے۔ اب تو مجھے گاڑی روکنا ہی پڑے گی۔ یہ اتنا بڑا پتھر تو نہیں، اگر میں کوشش کروں تو اسے راستے سے ہٹا سکتا ہوں۔